شروع کر حضور سائی محمد نجیب سلطان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار حضرت سلطان باہو کے حکم کے مطابق میں اب مائک جو ہے وہ حضور ڈاکٹر کے بی نصیب صاحب کو پیش کرتا ہوں. وہ کچھ ملفوظات عالیہ ہمیں سنائیں گے. جناب ڈاکٹر کے بی نصیب صاحب. سب سے پہلے پیش کے کہ میں سلطان صاحب کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں. میں ایک پیغام آپ کے لیے لایا ہوں مدینہ شریف سے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور ایام 20 کو بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس پر ثابت قدم رہے گا اس کو شہید کے برابر اللہ اللہ. سلطان صاحب جو ہیں سلطان العارفین یعنی عارفوں کے بادشاہ، سلطان العارفین میں نے عارفوں کے بادشاہ. میں نے اس خاکسار نے 28 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سلطان صاحب نے ایک ہی ابیات بہو لکھی ہے، حالانکہ اصل شاہکار ان کا جو ہے وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھی اور انگریز کے عالمگیر کے زمانے میں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایشیا میں آج تک اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں. یعنی حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 140 کتابیں لکھی ہیں، اور 28 کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا اللہ کے فضل سے. جی، اور امی بھی تھے. ان فرماتے ہیں کہ میں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، میں بھی امی ہوں، اور میری جو کلام ہے، جو میری چیزیں ہیں وہ القائیہ ہیں، مجھ کا القاء ہوتا ہے. میں نے کوئی چیز، کوئی حرف تک نہیں لکھا، کسی سے مانگ کر نہیں لکھا، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، خلفائے راشدین سے کی اجازت سے سب کچھ لکھا ہے. ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں لکھا، بلکہ ایک نقطہ تک نہیں میں نے لیا ہے. سلطان صاحب کا مقام کے متعلق میں چند باتیں گزارش کروں گا. وقت بہت قلیل ہے، ورنہ اگر سلطان صاحب پر مجھے اب کہیں گے تو میں صبح تک لگا رہوں گا. جی ہاں، جی آپ فرماتے ہیں ہر کے طالب حق بود من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یکدم برم. طالب بیا تار سانم روز اول با خدا. یعنی کوئی بھی طالب حق ہو، کوئی نقش بندی ہو، کسی مسلک کا ہو، بشرطے کہ وہ طالب حق ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. میں ابتدا سے انتہا تک ایک دم میں اس کو لے جاؤں گا. اور 3 دفعہ فرماتے ہیں کہ تو آ میرے پاس اے طالب حق میرے پاس، تارا سانم روز اول با خدا، میں تم کو پہلے دن ہی اللہ تک پہنچاؤں گا، اور اگر نہ پہنچاؤں تو باہو میرا نام نہیں ہے. اسی آج تک کسی ایسے فقیر نے، کسی ولی اللہ نے دعویٰ نہیں کیا. اور سلطان صاحب ولی اللہ نہیں تھے، میں بتا دوں گا. سلطان صاحب ولی اللہ نہیں تھے، وہ تو فقیر تھے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر جو عاشق جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ ہوئے. جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا، میں جہاں پہنچا ہوں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کا شہباز لا مکان آ جانا جا وسرا. میں تو اللہ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں. لا مکان میں رہتا ہے نا اللہ، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور وہاں حوث جو ہے، خواہش جو ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا.
اور سلطان صاحب پھر آگے مزید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوح و قلم و کرسی وہ ہم نہ گنجد، یعنی وہ فرشتہ ہم نہ گنجد، لوح و کرسی کیا چیز ہے اور فرشتہ جو ہے وہ کیا چیز ہے جہاں میں پہنچا ہوں، کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا جہاں میں پہنچا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مدینہ شریف میں ہوتے ہیں اور ظاہری جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، باطنی طور پر نہیں، روحانی طور پر نہیں، بلکہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھاتے ہیں اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 کچہریاں میں ہر کچہری میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مناقب سلطانی کتاب کسی نے لکھی اور حضور کی اولاد میں سے ہی ہیں، چوتھے غلام بہو تھے، ان کی اولاد میں حامد سلطان نے لکھی، انہوں نے بہت سی باتیں غلط بھی لکھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض باتیں جو ہیں مجھے حضور غلام بہو رحمۃ اللہ نے بتائی اور کچھ سینہ مسینہ آئیں، وہ جو سینہ مسینہ آئی نا اس میں انہوں نے بڑی غلطی کی۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ایک وہاں دربار شریف کے پاس ہے، اس کے مزار پر گئے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ کے چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، وہ کیا چیز ہے عبد الرحمن ان کے سامنے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہنا کہ عبد الرحمن منصبدار، وہ تو منصبدار سے ان کے مرشد کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 13 سال کا تھا جب میں بیٹھا ہوا تھا شور کوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا تم کون ہو، یہ کہاں لے جاتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو علی المرتضیٰ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو علی مرتضیٰ ہوں اور میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں تم کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ وہاں پہنچے۔ سلطان صاحب اس کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے، بیعت کیا مجھے، چاروں خلفائے راشدین بھی بیٹھے تھے، پیران پیر بھی بیٹھے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کیا اور کہا تو میرا روحانی بیٹا ہے، اور میرا ہاتھ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ ان کی مزید تربیت کرے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے میرا ہاتھ جو ہے وہ پیران پیر کے ہاتھ میں دیا کہ ان کی مزید تربیت کرو۔ اس بات کیا کہتے ہیں، دست بیعت کر تمہارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندہ تمہارا مصطفیٰ، کہ بس دست بیعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھے اپنا روحانی بیٹا کہا۔ خاک پائم از حسین و از حسین از حسن، اور جو ہے اگر کہتے ہیں کہ یہ جو معرفت ہے وہ مجھ پر ختم ہو چکی ہے، فقر مجھ پر ختم ہو چکا، معرفت مجھ پر ختم ہو چکی، مجھ سے کوئی بڑا فقیر نہیں ہوگا۔ سلطان صاحب کا وہ مقام ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آج تک میں ان کا تعین نہیں کر سکا۔ صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب سے اگلے دن میری بات ہوئی کہ کس مقام سے بولتے ہیں۔ میں اگر پوچھتا ہوں نا سلطان صاحب سے کہ آپ کس مقام سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کو کیسے سمجھ آئے گی، میں تو زمینی مٹی، لوگ تو جو ہیں زمینی مٹی سے بنے ہیں، میں تو جنت کی مٹی سے بنا ہوں۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ جب بابا آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، سلطان صاحب کہتے ہیں میں موجود تھا وہاں پر، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا جا رہا تھا تب بھی میں وہاں موجود تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسے میں مقابلہ نہیں کرتا، لا نفرق بین احد من رسلہ، میں مقابلہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ سلطان صاحب کا مقام تعین کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کس سے بولتے ہیں۔ اب دیکھیے لوگوں نے کتنے اولیاء کرام گزرے، انہوں نے اپنے تبلیغ سے، زبان سے انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی اور لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کیا، لیکن سلطان صاحب جو ہیں وہ صرف زبان سے
ان کو دیکھنے سے ہندو مسلمان ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ میں پھر بھی کہوں گا میں مقابلہ نہیں کر رہا تھا. حضرت معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا اور بھی اولیاء کرام نے کیا. سلطان صاحب صرف دیکھنے سے ان کا چہرہ دیکھنے سے مسلمان ہو جاتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ان کے والد بزرگوار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کا وقت مقرر ہونا چاہیے باہر نکلنے کا، کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ان کا وقت مقرر کیا گیا تھا تب یہ باہر نکلتے تھے، کیونکہ ہندو لوگ سے مسلمان ہو جاتے تھے. تو کہنے لگے ایک دفعہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے تو علاج نہیں کروانا چاہتے تھے. تو لوگوں نے کہا جی، مریدین نے کہا جی سنت ہے آپ علاج کروائیں. تو انہوں نے کہا مان گئے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک حکیم تھا جو کہ ہندو تھا، وہ جو ہے وہ کہنے لگے وہ ان کو جا کر ماجرا بیان کیا. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا ان کے پاس، میں تو ان کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاؤں گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کا قارورہ لے آئیں، پیشاب لے آئیں، میں پھر تجویز کر دوں گا زواج ہے. تو قارورہ جب انہوں نے دیکھا جا کر پیش کیا گیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گیا. تو سلطان صاحب کی وہ مقام ہے کہ ان کو دیکھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا آپ سے کہ وہ میں مقابلہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ دعوت پڑھتے تھے ایسے ایسے کلید جنت. اب وہ کتاب جو ہے آپ کی فقر کے متعلق عین الفقر پڑھیں، کیا کیا مقام اپنے بتائے ہیں کہ کیا کیا میں مقام رکھتا ہوں. ابھی میں کتاب جس کا آخری ترجمہ کر رہا ہوں وہ امیر الکونین ہے. کہتے ہیں کہ میں 30 سال مرشد کی تلاش میں رہا ہوں، مرشد کامل کی تلاش میں رہا ہوں، مجھے کوئی مرشد نہیں ملا. اور اتنے ہی سال میں مرید باصفا کی تلاش میں رہا، مجھے کوئی نہیں ملا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کس مقام سے وہ بولتے ہیں. کوئی کتاب اٹھا کے لکھیں. میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کا دل روشن ہو اور سلطان صاحب سے آپ کا رابطہ ہو جائے. دعوت پڑھتے ہیں، کئی قبروں پر آپ نے دعوت پڑھی ہے. زکریا ملتانی کی قبر پر جا کر دعوت پڑھی، ان کے جیسے گھوڑ سواری کرتے ہیں ایسے ان کی قبر پر چلے اور وہ بڑے غیظ و غضب سے نکل آئے باہر. زکریا ملتانی تو بغداد شریف سے آواز آئی، خبردار جو اس کے حکم کی تعمیل کرو، جو یہ کہتا ہے وہ کہو، وہ کرو تم. اور کہتے ہیں کہ زکریا ملتانی بھی فقر تک نہیں پہنچا اور ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی نہیں پہنچے جہاں. ایسے مقام ہے ان کا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جس مقام سے وہ بولتے ہیں. اور آخری بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ میرے جو پیر و مرشد تھے ان کا نام حافظ سید سلطان ہے. ساری کتابیں تقریباً میری جو ہیں ان کے نام منسوب ہیں، ساری کتابیں میں نے ان کے نام منسوب کی ہوئی ہیں. ان کا بھی مقام جو ہے بڑا مشکل تھا. یہ ان کا اتنا مشکل ہے ان کا بھی مقام. وہ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ گیا وہاں مدینہ شریف میں گیا تو وہ دربان کا کوئی کام کر رہا تھا، کوئی نقاب اس نے پہن رکھا تھا تو وہ لوگوں کو اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچاتا تھا. میں نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جو نقاب سرکا نا تو حضرت سلطان صاحب تھے جو میرے پیر میں